बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अक्सानाज़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। मारूफ अदाकारा और डांसर नरगिस पर तशद्दुद किया गया, उनके शोहर की तरफ से उसका मुकदमा भी दर्ज हुआ। मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आ गई, जो कि मैंने गुज़श्ता रोज़ भी वीडियो में आपसे शेयर की थी कि मेडिकल रिपोर्ट में क्या चीज़ें सामने आई हैं और किस तरीके से बेईमाना तशद्दुद का निशाना नरगिस को उनके घर के अंदर बनाया गया। उस वक़्त उनके जो मुलाजमीन थे, उनका भांजा मौके पे मौजूद था, जिनसे बयान भी कलमबंद किए गए। पुलिस ने उनसे भी पूछगिछ की कि असल क्या मामला हुआ, और ये चीज़ सामने आई कि गुज़श्ता 1 साल से वक्तन फ़वक्तन छोटी छोटी बातों से लड़ाई झगड़ों में जो शोहर थे नरगिस के, वो उनको तशद्दुद का निशाना बनाते रहे हैं। लेकिन बाद में सुलह करवा दी जाती थी कि मामले को घर के अंदर ही रफा दफा कर दिया जाए। अब इस वक्त जो सूरत हाल है, चूँकि कैनेडियन एम्बेसी भी इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है और उनकी तरफ से 2 दफ़ा कहे जाने के बाद, क्योंकि जो नरगिस का बेटा है वो कैनेडियन नेशनल है और उसने ये कंप्लेन की थी एम्बेसी में कि मेरी वालदा जो है वो विज़िट वीज़ा पे पाकिस्तान में है, तो उनके ऊपर तशद्दुद किया गया है उनके शोहर की तरफ से, तो उनको शोहर को गिरफ्तार किया जाए। अब बताया ये जाता है कि जब पहले वहाँ पे पुलिस आती है, क्योंकि 15 पे जो कॉल होती है वो नरगिस के भाई की तरफ से की जाती है। जब वहाँ पे पुलिस आती है तो ये जो नरगिस के शोहर हैं माजिद, ये खुद बाहर जाते हैं और उनसे जाके कहते हैं कि वो यहाँ से चली गई है मेरे साथ झगड़ा करने के बाद। हालांकि नरगिस उस वक्त घर में ही मौजूद होती है। उसके बाद दोबारा कैनेडियन एम्बेसी में कंप्लेन की जाती है और फिर चूंकि उसमें पंजाब हुकूमत भी इन्वॉल्व होती है और सीसीपीओ लाहौर को इन्फॉर्म किया जाता है कि फौरी तौर पे इसका मुकदमा दर्ज किया जाए, और उसके बाद ये मुकदमा दर्ज होता है। तो अब एक चीज़ तो ये सामने आ चुकी है कि सुलह की कोशिशें क्यों तेज़ कर दी गई हैं, क्योंकि एक तरफ तो जो इनके शोहर थे वो पहले तशद्दुद का निशाना बनाकर और धमकियां वगैरह देकर वहां से चले गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि मुकदमा भी दर्ज हो गया और नरगिस जो कि पहले उन्हें माफ़ कर देती थी, इस दफ़ा उसने मुकदमा दर्ज करवा दिया है और सारा मामला जो है वो मीडिया पे नो डाउट के बहुत ज़्यादा ये मामला हाईलाइट हुआ और नरगिस को वाकई बहुत ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, जो वीडियोज़ और तस्वीर सामने आई हैं। उसके बाद जो इनके शोहर हैं, अब उनका भी बयान सामने आ गया है। उन्होंने भी सहाफ़ियों से मुलाकात की है और कहा है कि जी मेरी जो बीवी है वो बहुत ही बाकिरदार है, यानी नरगिस, और हर तरह से घर को किस तरीके से चलाना है, फैमिली को कैसे साथ लेके चलना है, सारी चीज़ों में वो बहुत एक्सपर्ट है, हर चीज़ को जानती है अच्छे से, और मेरे साथ उसकी बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, मेरे से वो इश्क करती है, ये कहना है उनके शोहर का। लेकिन ये कैसा इश्क है कि नरगिस तो उनसे इश्क करती है, लेकिन शोहर आगे से जिस किस्म का तशद्दुद करते हैं नरगिस के ऊपर, वो तो अब पूरी दुनिया ने देखा है कि जो वीडियो सामने आई हैं उन्होंने एक दफ़ा दिल दहला के रख दिया है कि क्या कोई इस कदर भी गिर सकता है कि वो इस तरह का तशद्दुद करे, क्योंकि औरत पे वही मर्द तशद्दुद करता है जो एक बुज़दिल मर्द होता है। ये शख्स वैसे तो अब बताया ये जाता है कि ये माजिद बशीर जो है, इनकी कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं इनके ऑफिस के अंदर भी ठीक नहीं थी। इनकी बहुत सारी इंक्वायरियां चल रही हैं, इन्हें सस्पेंड ऑलरेडी ये सस्पेंड है और इंक्वायरियों पे के ऊपर इनके जो हैं वो मुख्तलिफ मामलात देखे जा रहे हैं। अब इन्होंने अपनी ज़मानत कबल इस गिरफ्तारी भी करवा ली है और इसके साथ साथ दोस्त अहबाब और जिस तरह नरगिस की बहन दीदार है उससे भी ये राब्ते में है कि किसी तरह मामले को सुलह की तरफ ले जाया जाए। लेकिन नरगिस और उनके जो भाई हैं वो इस वक्त चाहते हैं कि इस शख्स को एक दफ़ा अब सही तरह जो है वो देखा जाए कि क्योंकि इसने गुज़श्ता 1-1.5 साल में बहुत ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया है। इसके साथ साथ ये भी बताया जाता है कि ये जब शादी हुई थी आज से 10 साल पहले, तो तब नरगिस को पता नहीं था कि ये शख्स जो है ये जुआ वगैरह भी खेलता है या जुए का एडिक्ट है, क्योंकि अभी कुछ अर्सा पहले कुछ दिन पहले की बात है कि एक स्टेज एक्ट्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसने यही चीज़ें बताई थी कि ये लोग अपने
فارم ہاؤس کے اوپر اس طرح کی ڈرگ پارٹیاں کرتے ہیں جہاں پہ یہ جوا وغیرہ کھیلا جاتا ہے، اور یہ شخص جو ہے یہ نرگس کا کروڑوں میں جو پیسہ ہے وہ اس جوے میں ہار چکا ہے، اور نرگس کی پراپرٹیز اور ساری چیزیں، کیونکہ خود تو یہ ایک انسپیکٹر ہے پولیس کا، کتنی اس کی تنخواہ ہوگی وہ سب جانتے ہیں، تو کس طریقے سے یہ اس طرح کا ایک لگژری لائف سٹائل گزار رہا ہے، وہ نرگس کی وجہ سے ہی گزار رہا تھا۔ نرگس کے پیسے یعنی بیوی کے پیسے پہ ایک طرف تو عیاشی کرنی، اور دوسری طرف اپنی مرضی سے تیسری شادی کی پلاننگ بھی کرنی، جو کہ ان کی پکڑی گئی بقول نرگس کے، جو کہ ایف آئی آر کے متن میں بھی باقاعدہ نرگس کی طرف سے درج کروایا گیا ہے۔ اور اب یہ شخص جو ہے اب یہ صلح کے لیے ہاتھ پاؤں بھی مار رہا ہے اور چاہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے صلح ہو جائے نرگس کے ساتھ، کیونکہ اب یہ معاملہ جو ہے یہ صرف پولیس کی حد تک نہیں رہا، بلکہ کینیڈین ایمبیسی جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہو چکی ہے، اور اس کی جاب جانے کے خطرات جو ہیں وہ بھی کافی بڑھتے نظر آ رہے ہیں یہ سارے معاملے کو لے کے۔ دوسری طرف نرگس کی طرف سے جب یہ ایک ایف آئی آر درج کروائی گئی کہ مریم حسین نامی ایک خاتون ہے جو کہ رقاصہ بھی ہے، اور ان کے ساتھ ان کے جو شوہر ہیں وہ شادی کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد سب نے جب جاننے کی کوشش کی کہ وہ خاتون کون ہے، تو وہ معروف اینکر پرسن آفتاب اقبال کی جیسے کہ سابقہ اہلیہ ہیں مریم حسین، اور ان کے 2 بیٹے بھی ہیں، یعنی 2 بچے ہیں۔ ڈائیورس ہوگی دونوں کی آپس میں، کن معاملات پہ ہوئی اس حوالے سے آفتاب اقبال نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے، وہ بھی میں آپ سے آگے چل کے شیئر کروں گی کہ انہوں نے کیا بتایا ہے کہ کیا معاملہ ہوا کہ انہوں نے یہ دوسری شادی رقاصہ کے ساتھ کی، اس میں سے 2 بچے بھی پیدا ہوئے، لیکن انہوں نے اس کو ڈائیورس کر دی۔ اب وہ مریم حسین جو ہیں وہ بھی سامنے آئی ہیں، ظاہر ہے ان کا ایف آئی آر میں نام جو ہے باقاعدہ مینشن کیا گیا ہے، آفتاب اقبال کا نام مینشن کیا گیا ہے کہ ان کی سابقہ اہلیہ جو ہیں انہوں نے بیسیکلی نرگس کے گھر میں یہ سارا تشدد کروایا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ جو تیسری شادی ہے وہ نرگس کے شوہر کرنا چاہتے ہیں۔ اب جو اس کی والدہ ہیں جنہوں نے جو کلیم کرتی ہیں کہ انہوں نے وہ نرگس کی ٹیچر بھی ہیں، انہوں نے جو رقص ہے جو ڈانس ہے وہ نرگس کو سکھایا، اور نرگس ان کے پیروں کو ہاتھ لگاتی تھی اور وہ بہت ساری باتیں بتاتی ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ میری بیٹی مریم حسین کے اوپر نرگس نے اس طرح کی انگلی اٹھائی ہے، میرے پاس یا تو وہ کوئی پروف لاتی، اور اگر اس کے پاس پروف نہیں تھا تو اسے پھر ایف آئی آر میں ہمارا نام مینشن نہیں کروانا چاہیے تھا۔ تو یہ جو مریم حسین ہے ان کی والدہ اب سامنے آ گئی ہیں، وہ کیا کہہ رہی ہیں نرگس کے بارے میں، کیونکہ انہی لوگوں کا نام لگایا گیا ہے کہ یہی تشدد کروانے والے ہیں اور انہی کی بیٹی سے جو ہے ان کے شوہر شادی کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ تو کوئی بھی بے وقوف سے بے وقوف بھی انسان ہو تو یہ سمجھ سکتا ہے کہ بھی پھر تم نرگس کس بات کی ہو کہ تم اپنی بے عزتی خود کروا رہی ہو، اس بات کہہ کے کہ ایک بچی اس کو اپنا بھائی کہہ رہی ہے، بھائی بھی اسی کو شوبز میں آپ کو پتا آنٹی انکل نہیں چلتے، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے اس کے ناطے تو وہ میری بیٹی کی خالہ لگتی ہے، جو اپنے منہ سے بھی کہتی ہے تو میری بیٹی ہے تو میری بیٹی ہے، تو اس کے ناطے سے وہ کیا لگا اس کا آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور کوئی بھی اتنا بے غیرت نہیں ہوتا کہ سکرین پہ کیمرے کے سامنے کسی کو بھائی بولے، ٹھیک ہے؟ میرا یہ صرف کہنے کا مقصد ہے کہ جب کسی کی اتنی کلوز ہو نہ بندہ، تو کیا اس کا حق نہیں بنتا کہ اس بندے سے پہلے بات کرے؟ وہ بنتا ہے نا حق۔ اس نے کیا کیا میرے ساتھ کہ ایک جگہ ہے، میں ان کی بڑی عزت کرتی ہوں، پچھلے بس میرا دماغ خراب ہوا، ساری باتیں آپ کو پتا کہ ماں ہونے کے ناطے، اور الحمدللہ میرا کوئی ایسا کریکٹر بیڈ نہیں ہے، میں الحمدللہ میں شو بز کی آرٹسٹ ہوں، میرا عبدہ عثمانی نام ہے، آپ میرا گوگل کر لیں، مجھے دیکھ لیں۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ اس کا حق بنتا تھا کہ مجھ سے بات کرتی، میرے گھر آ جاتی، مجھے کہتی کہ میں نے ایسے دیکھا جس کو میں نے ڈانس سکھایا، جس کے 2 کرسیوں والے اوپر ہوتا تھا پارلر، اس دور کے نہیں، آج سونے کی تو پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں لوگ۔ اچھا، ان شارٹ بات یہ ہے کہ اس نے ٹریپ کیا، اس کے پیچھے مقصد تھا، اس کی پہلے اس نے مار کو پہلی دفعہ تھوڑی کھائی ہے، اس نے تو پہلے بھی بڑی کھائی ہے، بینگ عورت۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ایسا ہونا چاہیے، اس میں میرا باپ بھی ہوگا، میرا بھائی بھی ہوگا، میرا بیٹا بھی ہوگا، تو لعنت ہے اس پہ جو عورت کے ساتھ ایسے کرے، ٹھیک ہے؟ لیکن عورت کو بھی تو سوچنا چاہیے نا کہ میں کیا کر رہی ہوں،
ٹھیک ہے. وہ تو ویسے ہی خوبصورت چہرے بنا دیتی ہے میک اپ آرٹسٹ, تو آپ کو پتا وہ بڑی وہ دکھ ہوا. میں اس کے بعد میں سوچا, میں نے سیمی کو فون کیا, اس کی بہن کو, اس نے فون نہیں اٹینڈ کیا. میری کال ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں, پوچھنے کے لیے کہ سب خیر ہے نا. اچھا لو جی, اس نے کال نہیں اٹھائی. اس کے بعد سڈنلی ایک دم سے آپ یقین کریے کہ میں ہارٹ پیشنٹ اسٹینڈرلی میں نے وومٹ کی اتنے غصے سے کہ یار یہ کیا کر رہی ہے, یہ فون کر رہے یہ ایک ایسی جگہ پہ بیٹھ کے جو کہ جن کی میں عزت کرتی ہوں, دردانہ رحمان, ٹھیک ہے بھئی, آپ اس کو فون کر کے مجھے دھمکیاں دلوا رہی ہیں. ان کو کہو باجی آبدہ کو اور ان کی بیٹی کو کہ آ کے میرے سے بات کریں, ٹھیک ہے, بات کریں میرے ساتھ آ کے اور حق سچ کی بات بتائیں, ٹھیک ہے. لبے لباب کے ہم لوگ, میں نے کہا میں کیوں جاؤں, میں نے کہا خدا ہے میں نے بلا رہی, میرے گھر آ جاوے, ان کو دی ٹینشن ہے. ہم لوگ ایسی لینگویج پنجابی میں بات سنیں, جو بے مرشدے ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں. تو اس کو اللہ ذلیل نہیں کر رہا, آپ لوگ دیکھ نہیں رہے. میری بیٹی کا نام لے رہی ہے, وہ بھی ایک برانڈ ہے ماشاءاللہ, اس کے ساتھ جس کا شادی شدہ زندگی میں رہی ہے, شادی کی ہے, ٹھیک ہے, ایک ایسے بندے نے, شریف آدمی نے, تو اس کا نام یوز کر رہے. اور میں جانتی ہوں اور یہ لوگوں کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی سوچیں اس متعلق کہ وہ عورت ایک گیمر ہے بہت بڑی. پہلے اس نے باہر جانے کے لیے ٹینڈ کروا لی تھی اپنی, ٹھیک ہے, کہ میں تو بچے نہیں پیدا کر سکتی. ادھر جا کے 2 بچے کیویں جم لے کدے سنو, ٹھیک ہے. جدوں دا انہیں میں اپنے منہ دسیا, الفن قرآن تے آگے قسم کھاوے, انہیں میں کیا کہ میں زبین شاہ نال پتہ کی کیتا, میں خود اودے نال لڑکی دا کیتا, تو میں ریٹ کر دیتی. اندے کولوں ماجد دے نال ویاہ کرن واسطے میں اودے نال انج کیتا. وہ اللہ پلا کرے, میں انہوں دے نام, انہوں دے بچے بھی ماشاءاللہ جوان ہون گے, عابد صاحب فلانے, ٹھیک ہے. اج انہوں دے بچے ذلیل کرن دے جدوں اپنے ماں باپ دے ویکھن گے چیزاں, تو انہوں نے کنی شرمندگی, تینوں تو بے غیرتی شرمندگی نہیں ہو رہی. میں اس کے پارلر پہ گئی ہوں, میں نے کہا تو, یہ رو رہی تھی بڑا فون پہ, میں گئی ہوں, میں نے کہا تو رو کیوں رہی ہے, میں آ گئی ہوں, کیا بات کیا ہے. اس نے کہا کہ مجھے لوگوں نے کہا ہے, میرے پاس پروف ہے. میں کہ چلو پروف دکھا, تو پروف دکھا مجھے, جو تو کہے گی نا میں حاضر ہوں. یہ کہنا کہ جی اگر مسلمان دی بچی تے حج کر کے ہی تے سر تے قرآن رکھ کے کہے کہ میں جھوٹی ہوں. انہیں میرے پیراں نو ہتھ لایا, انہیں کہا میں اپنے بندے نو حج تے لے کے جاواں گی, انہوں کہوں گی کہ خانہ کعبہ دے غلاف نو ہتھ لا کہ تو دس کے تیرا کوئی چکر ہے وے. کیونکہ لوکاں نے ادھر ادھر سارے لوگ میں جاننی ہیں جنہاں دے تھرو میں پیغام پہنچائے نے نا, جنہاں دا میں ذکر کر رہی ہوں, وہ ہور بھی بڑے لوگ نے. ایک لمی جی دھامکے دا خسرا گلناز, وہ بھی اتنے جاندی دردانہ رحمان دے گھر ہوتی ہوں کہ اس کی عادت ہے پتے کھیلنا, یہ سب جانتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم بھی جانتے ہیں, لیکن اتنا گھٹیا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ماں بچے کی تمیز بھول جائے. تجھے اگر آفتاب اقبال سے نعوذ باللہ کوئی کسی نے تمہیں پیچھے لگایا ہے, کچھ بھی کیا, سوری, معذرت, بہت اچھا انسان, بہت اچھا انسان. میں کہتی ہوں کہ اس جیسا انسان میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا. بہت اچھا انسان ہے. دیکھیں لوگوں کی 40 سال بعد طلاق ہو جاتی, نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, ہو گئی. مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں ہے, کوئی شکوہ نہیں ہے. انہوں آج بھی میری بیٹی کا خیال کرتا ہے, آج بھی میری بیٹی کے لیے اچھا سوچتا ہے وہ, شکر الحمدللہ. تو یہ تو آفتاب کو چھوڑ کے ہم چراغوں کے پیچھے بھاگیں گے. یہ اس کو عقل کرنی چاہیے. ساری دنیا ہند سندھ وہ سبحان اللہ ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو تو کم سے کم اتنا خیال کرنا چاہیے کہ میں کس سے بات, ابھی بھی میں کہہ رہی ہوں کہ میں اس پہ سو کروں گی, میں بالکل یہی کہہ رہی ہوں. پروف دینے پڑیں گے انشاءاللہ, بے فکر ہے. تو بھی سن لے غور نال, سمجھ آئی ہو نا. ہوں تیری کمپلین میں کران گی, تو بھلی ہوئی گی پرانی, سمجھ آئی. گنڈا گردی دے وچ تیری شروع تو یاری رہی ہے گنڈیا بدماشاں دے نال, کیونکہ تیری فطرت, تیرے اندر جڑی گندی روح ہے نا نرگس, تیرے اندر جڑی روح ہے نا گندی روح ہے, گندی, سمجھ آئی. جی تو ناظرین, یہ جن کا نام لگایا جا رہا ہے مریم حسین کا کہ ان کے ساتھ شادی کرنے والے ہیں ماجد بشیر, نرگس کے شوہر, اور ان کی وجہ سے یہ سارا تشدد کیا گیا کیونکہ وہ ان کو اسی فارم ہاؤس پہ رکھنا چاہتے ہیں جہاں پہ نرگس رہتی ہیں, اور وہ فارم ہاؤس نرگس کا ہے. یہ ان کی والدہ کی ٹاک ہے جو میں نے سنوائی ہے آپ کو, یعنی کہ جو مریم حسین ہیں ان کی والدہ جو کچھ بھی بتا رہی ہیں کہ آفتاب اقبال کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ان کا یہ کہنا ہے. ساتھ ہی ساتھ وہ بتا رہی ہیں کہ نرگس جو ہے وہ
पत्ते खेलने की माहिर है और पहले भी इनके ऊपर तशद्दुद हुआ और इन्होंने कनाडा की नेशनैलिटी ली। और ये तब की बात है जब इनके ऊपर तशद्दुद किया गया था और आबिद बॉक्सर की तरफ से, और फिर 4 दिन बाद इन्होंने सुलह कर ली और सुलह के बाद ये कनाडा रवाना होगी। वहाँ की ये अब नेशनल हैं, वहाँ इनके 2 बच्चे भी पैदा हुए। जो वो बात बता रही हैं कि पहले ये कहती थी कि मेरे पे ऐसा तशद्दुद हुआ है कि मैं कभी मां नहीं बन सकती, लेकिन फिर कनाडा में इनके 2 यानी एक बेटा और एक बेटी हैं। इसके साथ साथ वो ये भी कहती हैं कि मैंने इनके साथ बात की थी कि अगर मेरी बेटी यानी मरियम के तल्लुकात हैं इनके शोहर के साथ तो मुझे कोई प्रूफ दें, लेकिन इन्होंने प्रूफ नहीं दिया। यहाँ तक भी बताया जा रहा है कि ये अपने शोहर को लेके, माजिद बशीर को लेके, ये खाना काबा का गुलाफ पकड़ के भी इन्होंने उनसे कसम वहाँ पे उठवाई है कि उनके मरियम हुसैन से तल्लुकात हैं या नहीं, और उन्होंने इनको यकीन दहानी वहाँ पे करवाई। वो अपने दोस्त अहबाब, हल्का अहबाब में बता रहे हैं कि मैंने वहाँ भी यकीन दहानी कराई कि वो मेरी बहन है, मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन इसके बावजूद वो इनके शोहर का जो बयान सामने आया, वो कहते हैं कि अब मैं थक चुका था पिछले 1-1.5 साल में, हर रोज़ मरियम हुसैन की वजह से हमारे घर में झगड़ा होता था, मैं यकीन दहानियाँ करवाता रहता था कि मेरा ताल्लुक़ नहीं है, और नरगिस कहती थी कि तुम्हारा ताल्लुक़ है। तो जिसकी वजह से अब नरगिस को क्या चीज़ें नज़र आती थी, ज़ाहिर है नरगिस ने शोबिज़ में सारी ज़िंदगी गुजारी है अपनी, कोई ना कोई तो उनको किसी तरीके से कोई पता होगा या कौन था जो उनको बताता था कि उनके शोहर के तल्लुकात जो हैं वो इनके साथ हैं। इसके साथ साथ ये भी बताया जाता है कि जो नरगिस के शोहर हैं, जब शादी हुई थी तो ये जुए वाले मामलात का पता नहीं था, लेकिन बाद में जब नरगिस को पता चला तो इस तरह बहुत सारे, जैसे कि नरगिस की वालदा के कुछ पैसे रखे हुए थे, इसी तरह उनकी एक बहन है बेवा, उनके पैसे थे, वो सारे के सारे इनके शोहर ने हड़प कर लिए और उनमें से 1 रुपया भी वापस नहीं किया। और उनकी डिमांड्स जो हैं वो बढ़ती जा रही थी। ज़ाहिर है वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, पुलिस के इंस्पेक्टर हैं, कितनी उनकी तनख्वाह होगी, लेकिन जिस तरह का उनका लाइफस्टाइल है, जिस तरह की चीज़ें, वो सारी नरगिस की बदौलत ही हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब इस हवाले से मरियम हुसैन भी सामने आ गई हैं, जिनका ये बाकायदा FIR में नाम जो है वो मेंशन करवाया गया कि जी ये सारा तशद्दुद मरियम हुसैन की वजह से हुआ, जो कि मेरे शोहर से शादी करना चाहती हैं। तो मैं शेयर करती हूँ कि मरियम हुसैन इस हवाले से क्या कह रही हैं कि क्या वाकई वो शादी करना चाहती हैं, उनके नाजायज़ कोई तल्लुकात हैं, क्योंकि कहा तो यही जाता है नरगिस की तरफ से कि इन्होंने ऊपर से पकड़ा है फार्म हाउस पे। मरियम हुसैन क्या कहती हैं वो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। बेबुनियाद है, बेतुका इल्जाम है और बड़ा घटिया इल्जाम है। कोई शख्स क्यों रखना चाहेगा मुझे? मसलन ऐसा तो नहीं है कि कोई बंदा कहे कि यार फलाने ने ये कहा है तो ये चीज हकीकत है, जब उनकी माजिद बशीर साहब की या मेरी आपस में कभी कोई ऐसी बात ही नहीं हुई। मैं उनको हमेशा अपने भाइयों की तरह कहती हूँ, भाई हैं वो मेरे। मैंने कभी आज तक उनके लिए कोई ऐसी चीज ना देखी, और मैं तो इवन के नरगिस को भी हमेशा, मैं सॉरी मुझे नाम बोलने पे खाली ऐसे मजबूर हुआ, वरना मैं हमेशा उनको कहती हूँ गजाला आप भी, कि आप खुशकिस्मत हैं कि आपके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो जहां तक मियां बीवी हैं, लड़े जो मर्जी करें, वो उनका अपना मामला है। मुझे लेके आना, किसी और को बीच में लेके आना, ये तो कोई भी तो बनता ही नहीं है कि आप खाम खा, जो आपके पास वजह ही नहीं है एक चीज की, आपके पास प्रूफ ही नहीं है, आप कैसे इतना घटिया घिनौना इल्जाम आप दूसरे पे लगा रहे, क्यों लगा रहे? और साथ आप एक चीज, जो मेरे साथ एक नाम जुड़ा हुआ था, ठीक है, उस नाम को आप इस्तेमाल करें, क्यों सस्ती शोहरत हासिल करने की कोशिश करें? सुनने में कुछ है कि वो उसको वहां लेके आना चाहता है, वो अपने नाम इसलिए करवा रहा है कि वो मुझे देना चाहता है, फलाना करना चाहता है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आज भी शोबिज़ में काम तो नहीं करी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जरूरत नहीं है किसी चीज की, मेरा सब कुछ है, और जिस नाम के साथ मुझे जोड़ा जाता है उसके बारे में भी सब जानते हैं कि क्या है क्या नहीं। तो इन चीजों में जिनकी वो चीज है, अल्लाह उनको मुबारक करे। मुझे नहीं पता कि ये बात क्या है और ये कौन सी कहानियां बनाई जा रही है। दिमाग में देखें, एक चीज है, आप जानते हैं कि हमेशा उनका नाम खबरों में, सोशल मीडिया में फैलता ही रहता है, और वो किस वजह से भी होता है आपको पता है। तो बाकी उस चीज की वजह से अगर स्पेशल उनका नाम बीच में मेंशन कर रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल से, वो आप भी समझते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि एक ठीक है थंबनेल होगा तो व्यू होगा, क्योंकि एक ही घिसी पिटी खबर तो कोई भी नहीं देखेगा। थंबनेल से करो यार, जो करना है करो, लेकिन हर चीज दीन ईमान पैसा ना बना लो।
کہ آپ وہی کام کر رہے ہو کہ جس طرح آپ کو اللہ نے کہا کسی پہ بہتان نہ لگاؤ. ٹھیک ہے, جب تک آپ نے کسی کو دیکھا نہیں آپ کیسے بہتان لگا سکتے ہو؟ اور وہ اب دنیا میں بالکل عام ہے, ایک سوشل میڈیا کے ذریعے بالکل عام ہے کہ ہر بندہ دوسرے پہ بہتان لگا رہا ہے کچھ دیکھے بغیر, صرف سنی سنائی پہ. اور کوئی کہیں تو سنی بھی نہیں, انہوں نے خود گھڑی ہیں یہ باتیں. تو قانونی دیکھیں, قانونی کاروائی سب کو آتی ہے. یہی عرض میری ہے کہ اگر یہ چیز روکتے ہیں تو ٹھیک ہے, بس کر دیں. اب یہ بہت بکواس کھانا ہو گیا بھئی. ہم الحمدللہ اللہ سب کو عزتوں سے نوازے, ہماری بھی بیٹی ہے. میں چاہتی ہوں کہ ایسی کوئی چیز نہ ہو کہ بچوں کے دماغ میں کل کو سوال بھی اٹھے. ان چیزوں کو یہیں پہ روک دے, ختم کر دے, زیادہ بہتر ہے. نہیں رکی تو پھر یہ چیزیں, تو قانون سب کو آتا ہے, قانون سب کے لیے. ہم بھی اسی ملک کے رہنے والے ہیں, ہم بھی جا کے پھر دیکھ لیں گے ہم نے کس طرح سٹینڈ لینا. جی تو ناظرین, مریم حسین جن کا نام نرگس نے ایف آئی آر میں درج کروایا ہے, وہ بتا رہی ہیں کہ جو ماجد بشیر ہیں وہ میرے بھائیوں کی طرح ہیں اور میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتی ہوں. اگر نرگس باز نہ آئی ان حرکات سے, یعنی کہ ایف آئی آر میں جو میرا نام مینشن کروایا ہے وہ ریموو نہ کروائیں گی یا میرے خلاف کوئی کارروائی کریں گی یا اس سارے معاملے کا مدر الزام مجھے ٹھہرائیں گی جو ان پہ تشدد ہوا ہے, تو میں اس کا جو ہے وہ قانونی چارہ جوئی کرنے کا حق رکھتی ہوں. سائبر کرائم کے ذریعے ان کو نوٹس بھجوائیں گے, ان کی والدہ نے بھی کہا ہے اور یہ بھی کلیم کر رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آفتاب اقبال معروف اینکر ہیں, وہ بھی سامنے آئے ہیں اس سارے معاملے کو لے کے. انہوں نے بھی کچھ چیزیں شیئر کی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مریم حسین کے ساتھ جیسے کہ ان کی ملاقات جو وہ پروگرام خبرناک کرتے تھے وہاں پہ ہوئی تھی, اس کے بعد ان کی لو میرج ان کے ساتھ ہوئی, کچھ عرصہ شادی رہی, 2 بچے ہوئے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں نے یہ مسٹیک کر لی ہے یا جو بھی میں نے کیا, میری ڈائیورس ہوگی اور اس ٹاپک پہ میں نے کبھی کسی سے بات نہیں کی, نہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی بات ہو. ان کی ڈائیورس ہو بھی گئی ہے تو جو ان کی ساس ہیں یا جس طرح مریم حسین ہے وہ ان کی عزت احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہی بات کر رہی ہیں کہ ہمارا ایک ابھی بھی باعزت طریقے سے آپس میں معاملہ ہے کہ وہ ظاہرہ ان کے بچے ہیں ان کے پاس 2, مریم کے پاس, تو وہ بچوں کا خیال رکھنے کے لیے جو بھی اخراجات ہیں یا مریم کے لیے جو اخراجات وغیرہ دیتے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے, لیکن نرگس جو ہے وہ ہمارے پہ بہتان لگا رہی ہے. دوسری طرف آفتاب اقبال بھی اس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ مریم حسین کے کوئی ایسے تعلقات ماجد بشیر کے ساتھ نہیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر ماجد بشیر کی بات کریں تو جیسے کہ انہوں نے تشدد کیا, وہاں سے چلے گئے, پرچہ بھی درج ہوا, انہوں نے ضمانت اپنی قبل از گرفتاری کروا لی ہے. بتایا یہ جاتا ہے کہ وہ ویزے وغیرہ بھی 2 ان کے پاس ہیں کہ وہ کسی طرح ملک سے باہر بھی جا سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کچھ لوگوں کو انہوں نے گزشتہ روز اکٹھا کیا, ان سے بات چیت کی ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ میری بیوی بڑی باکردار ہے, بڑی باعزت ہے اور ہماری اسی طرح لڑائی ہوئی ہے جیسے کہ عام گھروں میں ہو جاتی ہے. اس کی سکن بڑی سینسٹیو ہے, میں نے ایک آدھ تھپڑ مارا تو اس کا چہرہ ایسے ہو گیا. ویسے لگ تو نہیں رہا کہ ایک آدھ تھپڑ سے یہ چہرہ ایسا ہوا ہے, جو کہ ویڈیو اور باقی ساری تصاویر میں صورتحال ہے. پنجاب حکومت نے اس پہ ایکشن لیا ہے, مقدمہ درج ہے اور یہ جو ضمانت کروائی گئی ہے بیفور اریسٹ, یہ جب ختم ہوگی تو ان کو یقیناً جو ہے وہ پولیس اریسٹ بھی کرے گی. کیا اس سے پہلے ان کی صلح ہو جائے گی؟ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ پہلے بھی اس طرح کے ان کے بہت سارے جھگڑے ہوئے ہیں لیکن ان کی بعد میں صلح ہو جاتی ہے. اس کے لیے جو ماجد بشیر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نرگس کی بہن جو دیدار ہیں وہ بھی معروف ڈانسر رہی ہیں ماضی میں, وہ بہت زیادہ کوششیں کر رہی ہیں کہ دونوں میاں بیوی کی صلح ہو جائے اور معاملہ ختم ہو جائے. شوہر جو ان کے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میری بیوی ہے جو گولڈ کا میرے پہ الزام لگایا ہے, وہ کہتے ہیں کہ 750 تولے سونا جو ہے وہ نیشنل بینک میں پڑا ہوا ہے اور اس بات کا نرگس کو پتہ ہے, اس نے میرے پہ یہ بے بنیاد الزام ایف آئی آر میں درج کروایا ہے. ساتھ ہی ساتھ وہ کہتے ہیں فارم ہاؤس اور دیگر جو 9 کنال کا برکی کا پلاٹ ہے یا اسی طرح دیگر جو ان کی پلازے ہیں, جو بھی پراپرٹی انہوں نے نرگس نے بنا رکھی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ساری کی ساری نرگس کے نام ہے, میں نے تو اپنے نام نہیں کروائی. اور نرگس کہتی ہے کہ یہ اپنے نام لگوانا چاہتے ہیں اس لیے مجھے تشدد کا نشانہ بناتے ہیں کیونکہ اب یہ مریم حسین سے تیسری شادی کرنے جا رہی ہیں. ظاہر ہے نرگس کو کچھ نہ کچھ تو اس معاملے میں نظر آتا ہوگا, ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ بے بنیاد طور پہ ہی سارے معاملے کو لے کے چل رہی ہوں. لیکن ابھی اس کی مزید انویسٹیگیشن ہوگی, ماجد بشیر کو اریسٹ کیا جائے گا,
پھر چیزیں سامنے آئیں گی، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اس سے پہلے ہی ماجد بشیر چاہ رہا ہے کہ صلح کر لی جائے، کیونکہ وہ برا پھنس چکا ہے۔ کینیڈین ایمبیسی جو ہے وہ بھی اس میں انوالو ہے، نرگس کے جو بچے ہیں وہ بھی اس وقت چاہ رہے ہیں کہ ماجد بشیر کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے۔ تو یہ صورتحال ہے ساری جو اس وقت لیٹسٹ سچویشن تھی اس کیس کو لے کے، وہ میں نے آپ سے شیئر کر دیا۔ اس کی مزید اپڈیٹس آئیں گی، وہ بھی نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔